السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئی کے نیوز۔ پاکستان اور بھارت نے جمعہ کے روز اس وقت اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی UNGA میں ایک دوسرے پر اقلیتوں کے حقوق کی صورتحال پر سخت تنقید کی، جب اسمبلی نے پاکستان کی شراکت داری سے پیش کی گئی قرارداد منظور کی جس میں مذہبی مقامات کو ہونے والے نقصانات اور تباہی کی مذمت کی گئی تھی۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں خیبر پختونخوا کے ضلع کرک میں ہندو مندر میں آگ لگانے کے حالیہ واقعے سے متعلق بھارت کے غیر مصدقہ دعووں کو مسترد کرتے ہوئے پاکستانی مندوب ذوالقرنین شینا نے کہا ہے کہ بھارت دوسرے پر الزام تراشی کی بجائے اپنے ملک میں اقلیتوں کے حقوق پر توجہ دے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ پہلی بار نہیں ہوا کہ بھارت نے دوسرے ملک میں اقلیتوں کے حقوق پر تشویش کا اظہار کیا ہے، جبکہ بھارت خود اقلیتوں کے حقوق کی سب سے زیادہ اور مستقل خلاف ورزی کرنے والا ملک ہے۔ اس قرارداد کو سعودی عرب نے پیش کیا تھا، جس میں دیگر عرب ممالک بشمول مصر، عراق، اردن، کویت، یمن، بحرین، سوڈان، عمان، متحدہ عرب امارات اور اقوام متحدہ میں بطور غیر رکن ریاست تسلیم کی گئی۔ ریاست فلسطین نے بھی شراکت کی تھی۔ اس کے علاوہ بنگلہ دیش، وسطی افریقہ جمہوریہ، مراکش، نائجیریا، پاکستان، فلپائن اور وینزویلا بھی اس قرارداد میں شریک تھے۔ اسمبلی کے دوران اظہار خیال کرتے ہوئے بھارتی مندوب نے کہا، یہ ستم ظریفی ہے کہ پاکستان اس قرارداد میں شریک ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ کرک کے مزار پر حملہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی واضح حمایت کے ساتھ کیا گیا تھا۔ قرارداد کو پاکستان جیسے ممالک کے چھپنے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں جواب دینے کا اپنا حق استعمال کرتے ہوئے پاکستانی مندوب نے کہا کہ بھارت اور پاکستان میں واضح فرق کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ کرک میں مندر میں آگ لگانے والوں کو فوری گرفتار کیا گیا، مندر کی مرمت کے احکامات جاری کیے گئے، اعلیٰ سطح پر عدلیہ اور سیاسی قیادت نے اس وقت کا نوٹس لیا اور مذمت کی۔ اس کے برعکس بھارت میں مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے خلاف امتیازی سلوک کے کھلم کھلا اقدامات کیے جاتے ہیں اور وہاں اقلیتیں ریاستی جبر میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ انہوں نے اس سلسلے میں بھارتی حکومت کے متنازع شہریت بھارتی شہریوں کی قومی رجسٹر NRC 2002 میں گجرات میں قتل عام، مسلم مخالفت 2020 دلی پروگرام، 1992 میں بابری مسجد کو شہید کرنے اور اس کے مجرموں کو بھارتی عدالت کی جانب سے بری کرنے، کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے لیے مسلمانوں کو الزام ٹھہرانا اور جہاد اور مغربی بنگال کے مسلمانوں کو دیمک قرار دینا اور بھارت کے زیر اثر مقبوضہ جموں کشمیر میں بے گناہ کشمیریوں کے ماورائے عدالت قتل جیسے اقدامات شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی حکمران جماعت BJP اور ہندو انتہا پسند تنظیم RSS کی اقلیتوں اور خاص طور پر مسلمانوں کے حقوق کی منظم خلاف ورزیوں اور تشدد کی مثالیں بھری پڑی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی قیادت نے فروری 2020 میں دلی قتل عام کے مجرموں کو انصاف کے کوڑے پر لانا تو درکنار اس کی مذمت تک نہیں کی۔ پاکستانی مندوب نے کہا کہ ریاستی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی اور امتیازی سلوک کے باعث بھارت انسانی حقوق کے مسئلے پر دعوے دار کی حیثیت کے لیے پوزیشن میں نہیں ہے، لہٰذا بھارت کو دوسروں پر الزام تراشی کی بجائے اپنے ملک میں اقلیتوں کے حقوق پر توجہ دینی چاہیے۔ دریں اثنا اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا، پاکستان مذہبی مقامات پر پرتشدد حملوں کی مذمت میں قائدانہ کردار ادا کرتا رہے گا۔ اس قرارداد میں ثقافتی املاک کو نشانہ بنانے کے بڑھتے ہوئے واقعات کی مذمت کی گئی ہے، جس میں مذہبی مقامات اور روایتی اشیاء پر دہشت گرد حملوں اور کل عدم تنظیموں کی جانب سے حملے شامل ہیں، جس کے نتیجے میں اکثر تباہی ہوتی ہے اور ساتھ ہی چوری شدہ اشیاء کی غیر قانونی سمگلنگ بھی ہوتی ہے۔ اس میں مذہبی مقامات، جگہوں اور مزارات پر بشمول آثار اور یادگاروں کو
جان بوجھ کر تباہ کرنا کی سختی سے مذمت کی گئی ہے، جس سے بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے، اور یہ مذہبی مقامات پر حملہ کرنے، انہیں نقصان پہنچانے یا تباہ کرنے کے تمام خطرات کی مذمت کرتا ہے، اور کسی بھی مذہبی مقامات کو ختم کرنے یا زبردستی تبدیل کرنے کے کسی بھی اقدام کی مذمت کرتا ہے۔ اس قرارداد کی حمایت امریکہ اور یورپی یونین نے کی اور اتفاق رائے سے اس کی منظوری دی گئی، جس میں اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے صدر نے اعلان کیا کہ اس کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی نے پاکستان کی جانب سے بین المہذب اور بین الثقافتی مذاکرات کے فروغ سے متعلق پیش کی جانے والی قرارداد کو بھاری اکثریت سے منظور کر لیا ہے۔ دفتر خارجہ سے جاری بیان کے مطابق فلپائن کے اشتراک سے پیش کی گئی قرارداد بین المہذب ہم آہنگی، رواداری، ایک دوسرے کے مہذب اور اقدار کے لیے احترام اور پرامن بقائے باہمی کے فروغ کے لیے پاکستان کی عالمی کوششوں کا حصہ ہے۔ قرارداد میں پاکستان کی طرف سے کرتارپور اقدام کا خیر مقدم کیا گیا اور اسے امن کے لیے بین المہذب اور بین الثقافتی تعاون کے لیے ایک تاریخی اقدام قرار دیا گیا۔ پاکستانی وفد کی کاوشوں سے اس سال پہلی بار قرارداد میں مذہبی علامتوں کی اہمیت اور احترام کا اعتراف کیا گیا ہے۔ ترجمان نے کہا ہے کہ دنیا بھر میں بڑھتی ہوئی مذہبی عدم رواداری اور نسل پرستی، بالخصوص اسلاموفوبیا کے تناظر میں یہ قرارداد ان عصری چیلنجز کو قومی دھارے میں لانے اور ایسے رجحانات کو روکنے کے لیے ضروری اقدامات کرنے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ قرارداد میں تمام اسٹیک ہولڈرز کے مابین بین المہذب اور ثقافتی رواداری کے فروغ پر عدم رواداری، نسل پرستی، امتیازی سلوک اور تشدد کے واقعات کا مقابلہ کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ قرارداد میں اقوام متحدہ کے اتحاد برائے تہذیب کے اعلیٰ نمائندے کے باہمی احترام کے مطالبے کی حمایت کرتا ہے۔ دفتر خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے کئی بار عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ اسلاموفوبیا کا مقابلہ کرے اور مختلف مذاہب کے احترام کو فروغ دے۔ واضح رہے کہ ستمبر میں جنرل اسمبلی سے خطاب میں وزیر اعظم نے دنیا بھر میں اسلاموفوبیا کی بڑھتی ہوئی لہر پر تنبیہ کی تھی اور اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ مذہبی منافرت کے خلاف لڑائی میں اپنا کردار ادا کرے۔ انہوں نے کہا کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ قصداً اشتعال انگیزی اور نفرت و تشدد پر ابھارنے کو عالمی سطح پر غیر قانونی قرار دیا جائے۔ مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں۔